ایران میں پچھلے کئی دنوں سے صورتحال کافی کشیدہ ہے، لوگ پریشان ہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے، اور اسی کے چلتے اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر سے کئی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں جو ایران میں کام کرتے ہیں یا خاص طور پہ میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج پریس کالونی میں کئی سارے ایسے پیرنٹس سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو وہاں سے سیفلی ریسکیو کیا جائے۔ فی الحال کچھ ایڈوائزری منسٹری کی طرف سے آئی ہے اور انہیں فورن ایمبیسی بھی بلایا گیا تھا۔ کیا کچھ ان پیرنٹس کا کہنا ہے وہ ان سے سنتے ہیں۔ میم، آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، کس سٹی میں ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ تہران میں ہے، مین تہران میں ہے۔ اب وہ تو کس سے چھپا نہیں ہے، تہران میں ہی سارا کچھ ہے۔ تو اینڈ جتنا ایڈوائزری، جتنی ان کو گائیڈ لائن دی گئی تھی فالو کر رہے تھے، باہر نہیں نکلنا ہے، وہ ہے یہ ہے۔ بٹ آج ایبریپٹلی بولا گیا کہ نہیں جی، ایمبیسی نے کال کیا، آپ یہاں سے لیو کیجیے۔ تو کس طریقے سے نکلیں گے؟ کچھ وہ اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ بھی بچوں نے کی ہے، ہم کیسے کریں گے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ شٹ ڈاؤن ہے انہوں نے بولا ہم نہیں کر سکتے آپ کو ایویکویٹ، ہم نے ایک بار کیا ہے، پچھلی بار کیا بھی تھا، تو ابھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وی ہیو نو فنڈس۔ اب جو وہاں بچے آپ لوگوں کے ہیں، آپ کے ہیں، اور بھی کئی سارے لوگ ہوں گے جان پہچان کے، ان کے پاس ڈو دے ہیو انف منی کہ وہ نہیں 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 نہیں، تو اب کیا ہے؟ ٹکٹس کے ریٹس بھی ہے اینڈ ان کے پاس وہ پیسہ بھی نہیں ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اب آپ ایم ایچ اے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو پلیز لفٹ کیجیے ایز سون ایز پاسبل۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم بھی دیکھتے ہی رہ جائیں، باتیں کرتے رہ جائیں۔ وہاں سے ایمبیسی نے اپنا بوجھ اتار دیا کہ آپ جی نکلیے، بٹ یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے نکلیں گے، ہے نہیں کچھ ویسا پروسیجر، کوئی ہے نہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل لفٹ کیجیے۔ تو کتنے بچے ہوں گے؟ جب یہ لوگ جاتے ہیں ہم ان کو $5,000 $6,000 $7,000 اس میں سے فیس ہوتا ہے $5,000 $5,500 اور $1,000 ہم ان کو خرچے کے لیے دیتے ہیں ساتھ۔ اب انہوں نے وہ سارا کچھ بھر دیا ہے، سیکنڈ ایئر کا فیس بھی بھر دیا ہے، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اب ہم چھوڑتے ہیں ان کو۔ اب جب بینکنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے، اس لیے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یو پلیز ایویکویٹ دیز اسٹوڈنٹس۔ تو ابھی وہاں بات کب سے نہیں ہوئی ہے؟ بات میری ہو گئی ابھی آدھے گھنٹے، پچھلے 8 دنوں سے بات نہیں ہو رہی تھی، کل پچھلے 2 دن سے بات ہو رہی تھی۔ انٹرنیشنل کالز جو ہے وہ ہو جاتی ہے وہاں پہ کل سے۔ تو انہوں نے بات کی کہ ہمارے کالج شاید بند ہونے جا رہے ہیں، تو واٹس ایپ بھی نہیں چل رہا ہے، اور ہم پڑھائی کرتے ہیں نیٹ کے بنا پر، اور اس پر بھی وہ بھی جب بند ہو گیا، اب ہمارا رہنا بھی یہاں پہ فضول ہے۔ کالج والے کہہ رہے ہیں کہ 1-2 مہینے 3 مہینے تک شاید یہ بند رہے گی۔ ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ امیجیٹلی اگر وہاں پر ایویکویشن نیڈڈ ہے تو امیجیٹلی ان کو ایویکویٹ کرنے میں مدد کرے، وہاں پر ایویکویٹ کرے۔ اگر ایویکویشن کی نیڈڈ نہیں ہے تو ان کو سیکیور کرے وہاں پر، دیٹ ایوری انڈین نیشنل از سیکیورڈ اوور دیر، اور وہ وہاں پر سیف رہے، سیف اینڈ ساؤنڈ۔ ایمبیسی نے آج کیا کہا ہے؟ ایمبیسی کی طرف ایمبیسی کا ایڈوائزری آیا ہے دیٹ ایوری انڈین نیشنل شوڈ لیو فرام دس پلیس آن دیئر اون مینس۔ تو دس تھنگ جو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہو گئے وین وی سا دس ایڈوائزری، تو اس سے پتہ چلتا ہے دا تھنگس آر ناٹ بیٹر اوور دیر، دے آر ورسنڈ۔ بٹ پچھلی دفعہ جس طرح گورنمنٹ آف انڈیا نے، ایکسٹرنل افیئرس منسٹر نے خود پینز لے کر بچوں کو، پلگرمز کو، بزنس مینس کو ایویکویٹ کرایا تھا وہاں سے، مجھے پوری امید ہے اس بار بھی دے آر فلی کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ، اس بار بھی وہ ہماری ہیلپ کر لیں گے۔ ابھی بیسیکلی ہماری بچوں سے بات نہیں ہو رہی تھی پچھلے 7-8 دنوں سے۔ کل سے تو وہاں پہ نیٹ نہیں چلا، لیکن فون کال انہوں نے کر لی۔ کل انفیکٹ میری 2-3 باری بھی بات ہو گئی اپنی بیٹی سے۔ تو لیکن آج جو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ایڈوائزری نکالی کہ یہاں سے جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس، جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی یہاں پہ تاجر ہے یا کوئی بھی ہے یہاں جو نا، ان کو بولا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے جلد سے جلد یہ ایویکویٹ کر لو یہاں سے۔ تو اب ہماری گورنمنٹ آف انڈیا سے یہی گزارش ہے کہ ان کو پلیز وہاں سے ایویکویٹ کر لو، کیونکہ پیسہ بھیجنے کا تو کوئی سورس ہے نہیں وہاں پہ، تو ان کو کسی بھی طریقے سے ایویکویٹ کر لو۔ ایون ہم اپنے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے، اگر دہلی تک بھی ان کو لائیں گے ہم اپنے پیسے بھی دے دیں گے، لیکن ان کو ایویکویٹ کر لو کیونکہ وہ بڑا پریشان ہے۔ یہاں سے امریکہ نے بھی کچھ دھمکی دی ہے کہ نہیں جی ہم اٹیک کر لیں گے، اس کی وجہ سے ہم زیادہ پریشان۔ گورنمنٹ آف انڈیا تو اس چیز میں ماہر ہے، ریسکیو میں،
انہوں نے پچھلی بار یوکرین میں بھی اچھا آپریشن کیا، جب وہاں پہ جنگ ہو گیا تو انہوں نے ایویکویٹ بچوں کو اچھی طریقے سے، ایون ہمارے جو بچے ہیں اس سے پہلے بھی جب وہاں پہ کچھ حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے اس وقت بھی ان کو ایویکویٹ وہاں سے کیا. اب یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس وقت بھی یہ ان کو ایویکویٹ وہاں سے کرے تاکہ ہماری پریشانی کم ہو جائے. صورتحال کافی کشیدہ ہے، جیسا کہ کئی سارے پیرنٹس نے بھی کہا، اور ان کا یہی گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو سیفلی یہاں لے کر آئیں. ایمبیسی نے جس طریقے سے پچھلی بار بھی ایران میں جب ٹینشنز ایسکیلیٹ ہوئی تھی، پیرنٹس نے اپیل کی تھی اور تب ایمبیسی نے سیفلی ان تمام اسٹوڈنٹس کو انڈیا واپس لایا تھا، اور وہی یہ اس بار بھی چاہتے ہیں، اور یہی ان کی اپیل ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم پیسے نہیں بھیج پاتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم ٹکٹس بھی کریں تو ہم وہ ٹکٹس بھیجیں گے کیسے. تو یہ سرکار سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کے بچوں کو سیفلی کشمیر واپس لایا جائے. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.